امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیڑے میں لا کے بٹھا دیا. جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگ گئی. حضور نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتار کے اس بڑھیا کے نیچے بچھا دی. اے خدیجہ میرا دودھ لے آ، میرا کھانا لے آ، میرے کپڑے لتے لے آ، جو بھی گھر کے اندر لوازمات ہے سارے اس کے آگے لا کے رکھ دے. اما خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے مجھے مداخلت کی اجازت نہ ملی. یہ کون ہے؟ مکے کی ملکہ ہے، اسلام کی ملکہ ہے. اسلام کو جس کے مال نے فائدہ پہنچایا، سارے مکے والوں کے پاس اتنا مال نہیں جتنا میری اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس مال ہے. جرت نہیں کہ حضور سے بات کر سکے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما جان سے بات کر کے روئے، کبھی میرے عزیزوں وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے روئے. جب جانے کا وقت آیا فرمایا خدیجہ تیرے پاس کچھ پیسے بچے کچھ لا کے دے دے، تیرے پاس کوئی نہیں چادر لا کے دے دے. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں ڈرتی ڈرتی آئی. میں نے سرکار مدینہ روح القلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں کہا کملی والے یہ کون ہے؟ فرمایا خدیجہ تو نہیں جانتی، اللہ اکبر، یہ مجھے لوریاں دینے والی میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے. مائی بھی مائی تھی، یوں نکل ہے. پہلے بتانا تھا اتنے نخرے اتنے ناز نین اس سے میرے سے کروایا ہے. دائی تو ہے، دودھ پلایا تو اس نے اجرت بھی اس پہ لی ہوگی. اما خدیجہ کہتی میں سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی. میں نے حضور کے کان میں کہہ دیا میں رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ تیری ماں ہے تو میری بھی ماں ہے، میرا بھی حق ہے اس کی خدمت کروں. آپ نے فرمایا جو تیرا دل چاہتا ہے کر لے. اللہ اکبر، 1 اونٹ اور 40 بکریاں اللہ اکبر لا کر اما خدیجۃ الکبریٰ نے اما حلیمہ کے پاس کھڑی کر دی. اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ اور مائی حلیمہ کہنے لگی بیٹی میں تو آدھی روٹی کی بھوک بھی مجھے نہیں رہتی، اتنا میں نے بڑ بکریوں کا کیا کروں گی. اما خدیجہ کہتی ہے میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا اماں اسے نہ کر، جھولی میں لے جا، آج نبوت کا تاج پہننے والا میرے گھر کا دولہا بنا، یہ ساری کی ساری تیری لوریوں کا صدقہ ہے. اللہ ایسے مسئلہ دس سے مولوی کوئی بجائے مسئلہ سمجھانے کے اسے بتاؤ نہیں بیٹے ایسا نہیں کیا کرتے. گھر کے اندر یہ وظیفہ پڑھ لے، یہ تویز دے دو جی، تویز دے، پانی پڑھ دو، پانی سے سیدھے ہوتے ہیں. کردار سارا قبرستان کے اندر دفن کر کے آگے پانی پڑھ کے پھوکے مارتے رہو. اگر پانی پڑھ کے پھوکے مارتے ہیں بے شک اللہ کرم کرتے ہیں، تویز میں اللہ نے برکت کرم رکھ رکھا ہے. لیکن میرے عزیزوں میرا تویز پہ بھروسہ نہ کرو، اپنی زندگی کی کردار بھی بتاؤ، اپنے پرکھوں کی کہانیاں. یقین جانو جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے ہمارے ماں باپ ہمیں گودی میں لے کے بیٹھ کے داد تائے کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. آج ماں باپ کو پانی کوئی نہیں پلاتا. خدا پاک کی قسم ہمارے ماں باپ مامے تائے کی خدمتیں کروایا کرتے تھے. خانے وال میں ہمارا ننہال تھا، خدا پاک کی قسم اسٹیشن سے سر پہ بیگ اٹھا کے لایا کرتے تھے. اور مامے کی محبت اتنی ہوا کرتی تھی جب وہ 15-20 دن بعد جایا کرتے ان کے بیگ چھپا لیا کرتے تھے. اب تو ماما جی دروازے پہ آ کے بیٹھتے ہیں، مامو جی چھٹیاں جانا تھی، تمہیں نہیں پتا حالت خراب ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا. ماما شربت کی جگہ پیٹرول بھی دے گا. اس کی ادی ہوا پہلا بیچارہ بھوکا گجرا والے سے آیا، ماتلی سے آیا، بدین سے آیا، بھوکا گرمی کے اندر آیا. اوہو شربت، آپ شربت بھی ہو گئے، اللہ کا شکر تو نہیں آپ کو، لے اس کا آدھا گلاس پہلے بھی چھڑ جاتا ہے. بھیا دیکھیے آپ گوشت کھا لو گے نا، ہمارے گھر گوشت پکا ہوا ہے، کھا لو گے نا آپ ماشاءاللہ، کھا لیتے ہو نا. لے سنت ابراہیم علیہ السلام، سنت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. وہ صحابی نے مہمان کو کھانا کھلایا، گھر کا چراغ بجھا دیا تھا، ایسے گور کے بھی کھا لو، یہ کھا لو ماشاءاللہ، کھلا بھی رہے ہیں. آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نمک تو زیادہ کوئی نہیں ماشاءاللہ. یہ سارے بیٹھے ماشاءاللہ امت کی ملائی بیٹھی ہے، ان سے پوچھو علماء کرام کو کھانا کھلاؤ تو پردے میں کھلاؤ، پردے میں کرو علماء کرام. لیکن ہماری کوئی مٹھی بھی بھرتا ہے، اللہ اجے جی کی خدمت کر لو، تصویر بنا کے سیلفی میں جاؤ، بدنام ہمیں کراتے ہیں. روٹی کے لقمے بھی لوگ یوں بڑی بڑی تصویر پورا نشانہ باندھ کے کہتے ہیں لقمے میں بوٹی کتنی تھی، آلو کتنا تھا، خدا کے واسطے یہ تو کام چھوڑ دو بھائی. پچھلی جگہ جہاں تقریر کر کے آ وہاں کا اگلی جگہ کھانا کھائیں گے، اگلی جگہ کا پتہ کوئی نہیں، کدو گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے. اچھا جب کھلاؤ تو تمہاری مہربانی، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہے. کبھی اوپر بیٹھ کے کر کے دیکھو، میرے سے تو کھائی نہیں جاتی روٹی پر. اچھا کھائی جاتی، کوئی سر میں کھڑا ہو
وہ لقمے گرتے رہتے ہیں. جن کی چبڑ چبڑ کھانے کی عادت ہے کتوں کی طرح وہ تو کھا لے. معاف کرنا یہاں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. جتنے کلیجی والے، جتنے نان والے، جتنے بند برگر والے، جتنے میرے عزیزو کباب والے، جتنے میرے عزیزو آپ کو شوارمے پیزا والے نظر آئیں گے، نوچ نوچ کے کھانے والا جانور میرے عزیزو حرام ہے، حلال کوئی نہیں. کتا پنجوں میں لے کے نوچ کے کھاتا ہے، خدا پاک کی قسم کتے کے اندر بھی وہی گوشت ہے، لیکن کتا حرام ہے. میرے نبی نے توڑ توڑ کے کھانے کا حکم دیا، نوچ نوچ کے کھانے کا حکم نہیں دیا. میرے عزیزو چبڑ چبڑ کر کے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے تو عادتیں بھی ہماری کتوں جیسی ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہیں. بھاؤ 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 ہر وقت بھونک رہا ہے بچہ ہمارا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے کھڑے ہو کے کھانے سے، کھڑے ہو کے پینے سے، کھڑے ہو کے موتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کون ہے جو اس سے؟ چلو بے دینوں کو پتہ کوئی نہیں، دینداروں کو تو پتہ ہے. گھر سے نکلا کرو پتہ بنی پہ جا رہے ہو، شوگر کے مریض ہو، اتنی سی آدھے لیٹر کی بوتل نہیں، ہاف لیٹر کی نہیں، چوتھے حصے بوتل لے جاؤ. کم سے کم پیشاب کر کے استنجا کر لو. میرے بابو پیشاب کر کے یوں ہی ستھن اپنی شلوار اوپر کر لیتے ہو، اگلا قدم اٹھنے سے پہلے ملک الموت نے آ کے ہاتھ ملا لیا. خدا کی قسم بتاؤ ناپاکی کی حالت میں کہاں لے کے جائے گا؟ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باتھ روم میں غسل خانے میں جا کے نہایا کرتے تھے، میرے پیاروں اپنے شرمگاہ پر، اپنے شرمگاہ کے حصے پہ کپڑا باندھ لیا کرتے تھے. کسی نے کہا عثمان کمرے میں اندھیرا، باتھ روم میں اندھیرا، پھر کیوں کپڑا باندھتا ہے؟ پر میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اللہ اکبر فرشتوں کی نگاہ سے بھی میں محفوظ ہو جاؤں. یا تو اگے سے بھی کپڑے پھٹے پڑے، پیچھے سے پھٹے پڑے. دو کام تم کر لو، دو کام اپنی لگائیوں کو جا کے گھر کروا دو. دو کام تمہاری عورتیں کریں، تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں. جس کے اندر بہن ایسا لباس پہن کے آئی کہ بھائی کو پتہ ہے کہ بہن کی بے حیائی والی چیزیں کہاں نظر آ رہی ہیں، حیا والی کہاں نظر آ رہی ہیں. 10-15 سال کے جوانوں کی بات نہیں، 50 سال کا بابا بھی اپنی سنڈی سے نیچے دھوتی کر کے بیٹھا ہوا ہے، گوڈوں سے اوپر کر کے بیٹھا. تیری بیوی دیکھ رہی ہے، تیری بیٹی، تیری بہو دیکھ رہی ہے. اللہ کی قسم یہ تیرے گھٹنے، تیرے گوڈے، تیری دانے، تیری ناف نظر آ رہی. حرام ہے، حرام ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، زنا میں شامل ہو رہا ہے. عورت کا پورا وجود میرے عزیزو حیا ہے، ستر ہے، اور مرد کا ناف کے اوپر سے لے کے گوڈوں کے نیچے تک یہ ستر ہے. آگے پیچھے سے کھلے کر کے بیٹھے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں. میں تیرے دروازے کے آگے جا کے موتوں، خدا کی قسم گریبان پکڑے گا، تو تڑاک ہو جاوے گی، ٹھوشے مارے گا. شرم نہیں آتی؟ بیٹیوں کا گھر ہے. اگر میں تیرے دروازے کے آگے ننگا ہو کے بیٹھ کے پیشاب کروں، تیری غیرت کو جلال آتا ہے؟ تو میرے عزیزو بازار میں، چوک میں، گلی کے کنارے بیٹھ کے کرتا ہے. اللہ اکبر. یتیم بھی گزر رہی، بیوہ بھی گزر رہی، غریب بھی گزر رہی، اپنی بھی گزر رہی، پرانی گزر رہی. اگر تو اپنی بہن کے سامنے اپنا ننگا پن برداشت نہیں کرتا تو تیرا ننگا پن اللہ غیروں کے سامنے بھی برداشت کوئی نہیں کرتا ہے. یہ وہ مرض آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ وہ گناہ آپ کو بتلا رہا ہوں جن کا میں احساس ہی کوئی نہیں، جن پر گھر میں توبہ کا احساس بھی کوئی نہیں ہوتا ہے. عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید آپ نے پہلے واقعہ سنا ہوگا. جناب عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن فلاں مدینے کی گلی میں میرا کام کر کے آ. اس وقت مدینے میں ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے. جب آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک عورت حمام میں نہا رہی تھی اپنے گھر کے اندر، اور گھر کا پردہ ہوا سے دائیں بائیں ہو رہا تھا. عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڑے میں نظر پڑی، اس عورت کے وجود پہ نظر پڑی. فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. کہ عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا؟ جن آنکھوں سے حضور کا دیدار کر کے آیا، اسی آنکھوں سے تو غیر محرم کے جسم کو دیکھ لیا. اے عبد الرحمن تجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا پڑے گا، تجھے جج بھی بننا پڑے گا، تجھے وکیل بھی بننا پڑے گا. خبرداریاں سے تجھے قدم اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں جب تک اپنی آپ نگاہ کو، اپنی ذات کو تو سزا نہ دے دے. اب کیا سزا دی؟ کہ عبد الرحمن یہ آنکھ کسی غیر کے اوپر اٹھ گئی، اب یہ آنکھ مدینے والے کے چہرے کی زیارت کے قابل نہیں رہی، یہ جسم بھی مدینے میں رہنے کے قابل نہ رہا. اے عبد الرحمن بن سالبہ تجھے اگلے 2 منٹ کے اندر مدینے کی سرزمین کو چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دیا مدینے کو. چلتے چلتے ہی آنکھیں اٹھی تھی، حضور انتظار کر رہے ہیں. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3-4 دن گزر گئے. عبد الرحمن بن سالبہ کا پتہ نہ. وہ سالبہ دوسرے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. 40 دن کے قریب گزر گئے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سلیمان فارسی کو آپ نے فرمایا پتہ تو کر کے وہ کہاں چلا گیا.
نہ گھر مل رہا ہے، نہ در پہ مل رہا ہے، نہ مسجد میں آ رہا ہے، نہ باہر، نہ گلی کوچے میں نظر آ رہا ہے، رشتہ داروں کے چلا گیا، مدینے سے باہر چلا گیا، یہ شان ہمارے حضرت سے پتہ نہیں چلا، پھر جاؤ تلاش کر کے آؤ۔ جب یہ مدینے سے باہر آئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس چرواہے سے پوچھا تو نے اس ڈول کے اس شخص کے، اس چہرے کے آدمی کو دیکھا؟ انہوں نے کہا نا بابا، پتہ نہیں ہے اس مدینے میں کون رہتا ہے، میرا سامنے علاقہ ہے، اجڑا پڑا ہے، یہاں ہریالی ہریالی ہے، میں اپنی بکریوں کو یہاں لے کے آتا ہوں، پتہ نہیں اس کے قدموں کی برکت سے گھاس چر کے میری بکریاں چلی جاتی ہیں، میں تو اس لیے مجھے کیا پتہ مدینے میں کون رہتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مایوس ہو کے ہم جب چلنے لگے، اللہ، وہ کہنے لگا عمر ادھر آئیے، او بھائی ادھر آ، کیا اس کی نشانی کیا ہے؟ کیا نشانی بتا؟ کہ ایک شخص وہ کونے میں پڑا، وہ پیچھے 3-4 دن کے بعد جب بالکل اس کو بھوک زیادہ ستاتی ہے تو پھر میری بکریوں کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، میں ترس کھا کے بکریوں کے تھن پکڑ کر اس کے منہ پر 2-3 دھارے مارتا ہوں، اپنی زبان گلی کرتا ہے، پھر واپس روتا ہوا چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبے لمبے قدموں سے گئے، سلیمان فارسی گئے تو دیکھا عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑا ہوا ہے، اس حالت میں کہ رو رو کے آنکھیں جا رہی ہیں، اور یہاں میرے عزیزو آنسوں کی وجہ سے کھالی چھل گئی، جسم میرے عزیزو اللہ بڑھاپے میں تبدیل ہو گیا۔ اور جا کے کہا اے عبد الرحمن، کہ عمر ہو کا جی، ہاتھ جوڑ دیے کہ عمر خدا کے واسطے مجھے کوئی ایسی آیت نہ سنانا جس آیت میں میرے لیے آسمان سے اللہ کی طرف سے سزا آ گئی ہو، مجھے نہ سنانا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں۔ ماں اتنا نہیں روتی، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا آمنہ کا لال تیرے لیے پریشان ہو رہا ہے۔ آج 40 دن گزر گئے، حضور بےتاب ہیں، اللہ کا پیغمبر رو رہا ہے، کہہ رہا میرا عبد الرحمن کہاں چلا گیا؟ کہ لے خدا کے واسطے میرا کیا کام پاکوں کی مجلس میں اس آنکھ نے بد نگاہی کر لی، جسم بھی مدینے کے قابل نہیں، نہ آنکھ بھی حضور کے چہرے کے قابل نہیں رہی۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا جہاں ہوں لے کے آ جانا، اب کیا کرے؟ اچھا جب مسجد میں نماز کا وقت ہو، آمنہ کے لال سونے لجپال نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہو، اس وقت مجھے لے جانا، میں جا کے حضور کے پیچھے نماز کی نیت میں کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کے پاک پیغمبر جب سلام پھیریں گے میں اٹھ کے حضور کے قدموں میں جا کے گر جاؤں گا کہ ثعلبہ کو معاف کر دو اور اللہ سے معافی دلوا دو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اٹھا کے لے کے آئے، مسجد میں اتفاق نماز ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے تھے، یہ جا کے پیچھے کھڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے نبی پر یہ قرآن کی آیت زبان پہ جاری ہوئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ بتا کیوں دور رہتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ یہ سمجھے کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے کہ اے میرا بندہ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا، تو میرے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ انہوں نے وہ آیت سنی حضور علیہ السلام کی زبان سے، وہیں کھڑے کھڑے چیخ ماری، غش کھایا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، سلام پھرا، برادری والے نے اٹھا کے لے گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے سلام پھیرا، فرمایا یہ آواز میرے ثعلبہ کی لگتی تھی، کہاں چلا گیا میرا عبد الرحمن، کہاں چلا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا اور یہ واقعہ گزاری ساری سنائی، اللہ کے نبی اسے گھر والے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، اللہ اکبر، رحمت والا نبی پیچھے پیچھے ہو لیے، جناب عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے تو جا کے دیکھا ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری وقت چل رہا تھا، زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، انہوں نے حضور کا مکھڑا دیکھا، دھاڑ ماری، کوگ ماری، اپنے سر کو اٹھا کے واپس زمین پہ پٹی پہ رگڑنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ ثعلبہ سے گناہ ہو گیا، اب یہ سر تیری گود کے قابل کوئی نہیں رہا ہے، یا تو اللہ سے معافی دلوا دیجئے ورنہ اللہ کے نبی مجھے زمین پر اپنا ماتھا رگڑنے دیجئے تاکہ مٹی میرے چہرے پہ لگے گی، اللہ کو میرے پہ رحم آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر اٹھایا اور ثعلبہ کہا ہے رسول اللہ یہ جھولی میں خدا کا قرآن ہے، ثعلبہ گناہگار ہو گیا۔ ثعلبہ کی اچانک نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا تو نے جان کے تو نہیں دیکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، اچانک اتفاق نظر پڑ گئی، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا ثعلبہ اللہ کی عزت کی قسم میں بھی تیرے سے راضی، میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ ثعلبہ نے حضور کا مکھڑا دیکھا، روتے روتے اس کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اگر آپ راضی خدا راضی تو کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بس اتنا کہنا تھا، ان کی روح نکل گئی۔ جب جنازہ اٹھا، مدینے کی گلی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے